ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک قدیم حویلی تھی جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ آسیب زدہ ہے۔ کوئی اس حویلی کے قریب نہیں جاتا تھا کیونکہ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہاں رات کے وقت عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی ہیں اور روشنی میں سایہ حرکت کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اس حویلی کا نام سایوں والی حویلی تھا۔ گاؤں میں فہد نامی ایک نوجوان رہتا تھا۔ جوان باتوں پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ اسے ہمیشہ یہ کہانیاں مذاق لگتی تھیں اور وہ سوچتا تھا کہ گاؤں والے بلا وجہ ہی ڈرتے ہیں۔ ایک دن فہد نے اپنے دوستوں کے سامنے حویلی جانے کا ارادہ ظاہر کیا اور کہا، میں آج رات وہاں جا کر سب کو ثابت کر دوں گا کہ یہ سب کچھ محض ایک وہم ہے۔ رات کا وقت تھا، چاند کی مدھم روشنی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ جب فہد حویلی کے اندر داخل ہوا، اندر کا منظر وحشت ناک تھا۔ پرانی دیواریں اور جھاڑ جھنکار ہر طرف بکھرا ہوا تھا۔ حویلی میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی، مگر فہد نے ہمت کی اور اندر کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ جیسے ہی وہ مرکزی کمرے میں پہنچا، اچانک سرد ہوا کا ایک جھونکا آیا اور دروازے زور سے بند ہو گئے۔ فہد نے پیچھے مڑ کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ دروازہ جیسے خود ہی مقفل ہو چکا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، لیکن اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی اور آگے بڑھا۔ اچانک اسے اوپر کی منزل سے کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ وہ آواز اتنی واضح تھی کہ فہد کو لگا جیسے کوئی شخص اس کے اوپر موجود ہے۔ وہ ہچکچاتے ہوئے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ جب وہ اوپر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک پرانی تصویر دیوار پر لٹکی ہوئی ہے جس میں ایک عورت سفید لباس میں کھڑی ہے۔ فہد نے اس تصویر کی طرف دیکھا اور جیسے ہی اس نے رخ پھیرا، اسے لگا کہ تصویر کی آنکھیں اس کے پیچھے آ رہی ہیں۔ فہد کا دل خوف سے دھڑکنے لگا، مگر اس نے خود کو سمجھایا کہ یہ سب اس کے دماغ کا کھیل ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ پیچھے ہٹنے لگا، تصویر کی عورت آہستہ آہستہ حرکت کرنے لگی۔ اس کے بالوں سے پانی ٹپکنے لگا اور اس کا چہرہ سفید سے سرخ ہونے لگا جیسے خون میں لت پت ہو۔ فہد چیختے ہوئے سیڑھیوں کی طرف بھاگا، مگر سیڑھیاں غائب ہو چکی تھیں اور اس کی جگہ ایک گہری کھائی نظر آ رہی تھی۔ وہ وہاں پھنس گیا اور پیچھے سے اسے عورت کی خوفناک سرگوشیاں سنائی دینے لگیں۔ اگلی صبح گاؤں والوں نے فہد کو حویلی کے قریب بے ہوش پایا۔ جب وہ ہوش میں آیا تو وہ بولنے کے قابل نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت اور چہرے پر خوف کے آثار تھے۔ وہ کبھی دوبارہ اس رات کے بارے میں بات نہ کر سکا، اور گاؤں والے اب بھی سایوں والی حویلی کو دور سے ہی دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ جان چکے تھے کہ اس حویلی میں کوئی ایسی قوت موجود ہے جو انسان کے ہوش اڑا سکتی ہے۔